بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب کہتے ہیں کہ ٹرسٹ دا پروسیس، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو خوشی تک پہنچنے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے۔ صبر بھی وقت پر آتا ہے، خوشی بھی وقت پہ ملتی ہے۔ اس لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے۔ وہ مقام جہاں نبیوں کی رسائی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ صبر سے۔ لوگ دکھ دیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا۔ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یونس علیہ السلام کو یاد کر لینا کہ کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ نبھائے گا۔ اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا، پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ نے تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دیا تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے میں اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر۔ اللہ جب کسی کو آزمائش یا تکلیف میں ڈالتا ہے تو نکلنے کے وسیلے تو بہت پہلے سے طے ہوتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ تکلیف آزمائش ہم پر کیوں آتی ہے؟ تاکہ ہمارا رتبہ بڑھا سکیں، ہمیں اللہ کی پہچان کروا سکیں۔ وقت اور حالت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، سب کچھ بدلتا ہے۔ دکھ خوشیوں میں، آنسو مسکراہٹ میں، بے چینی سکون میں، کیونکہ تبدیلی تو کائنات کا اصول ہے۔ اللہ تمہیں کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رہنے دیتا۔ اگر وہ ایک ہاتھ سے کچھ لیتا ہے تو دوسرے میں صبر تھما دیتا ہے جو دل میں رہتا ہے۔ بھلا وہ تمہارے دل کے موسم سے کیسے واقف نہیں ہوگا؟ وہ بہت جلد اس تکلیف سے بھی تمہیں آزاد کر دے گا جس کی گرفت میں آج تمہارا دل بری طرح جکڑا ہوا ہے۔ وہ غم کا موسم سدا نہیں رہنے دیتا ہے۔ چھن جانے والا سب کچھ واپس آ جاتا اور دگنا ہو کر سب کچھ ملتا ہے۔ پھر ہمت نہ ہارو، اٹھو۔ دوبارہ سے وہ وقت دور نہیں جب تمہاری ہر محرومی ختم ہو جائے گی، جب ہر کمی پوری ہو جائے گی، کیونکہ تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے اور اس سے بھی بڑی طاقت اللہ پر یقین ہے۔ تمہارا صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں رہا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور مایوسی انہی کے لیے جو انتظار نہیں کرتے۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں اور انہیں تم نے خود نہیں ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا،
بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بیچ ہی دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں جانتی کہ کب پوری ہوں گی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتے ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تب ہی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ سوچ کر جاری رکھا جائے۔ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔ اللہ سے ضد تو نہیں لگائی جاتی، اس کی تو بس مانی جاتی ہے، سر جھکا کر، خاموشی سے، پورے یقین کے ساتھ۔ تو کیا ہوا تم نے مانگا اور اس نے نہ دیا؟ معلوم ہو جو تم نے مانگا ہو وہ بہتر وقت میں تم کو مل جائے، یا اس سے بہتر نصیب میں لکھا ہو۔ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملواتا۔ جب بھی تمہارا دل تھکنے لگے تو صبر کی آیتیں یاد کرنا، مایوس ہونے کے بجائے اللہ کی رحمت کو یاد کرنا، اور جب کبھی ٹوٹ جاؤ تو سجدوں میں گر جانا، اللہ تمہیں تھام لے گا۔